میرے ساتھ مہمان ہیں، ان کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ غلام سجاد گوپینگ موجود ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. میرے سے پہلے بات کریں گے کہ جی ایک سیاسی پارٹی کا پاور شو. سب سے پہلے آپ کے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کے لیے یہ بتاتا چلوں، ہمارے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی، جی. کہ اس کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کریں گے. جی. پہلا حصہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ رولز میں پہلے جو طریقہ کار تھا وہ اس طرح سے وضع تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان یعنی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ will fix the matter and he will constitute the benches that which judge is going to sit in bench number 1, bench number 2, bench number 3, bench number 4, who is going to be the head of the bench and who is going to be the member. اوکے، یعنی چیف جسٹس یہ ڈیسیژن کرتے تھے چیف جسٹس کون سا جج کس بینچ میں جائے گا اور کون سا جج ہیڈ کرے گا اور کون سا کیس کس بینچ کے سامنے لگے گا، یعنی کہ کن ججوں کے سامنے لگے گا. نمبر 2، اس کے بعد آیا پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس. اس میں جو سنگل جج چیف جسٹس کا پاور تھا اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا فکسیشن کمیٹی میں. یعنی اس کی کانسٹیٹیوشن یہ تھی کہ نمبر 1 چیف جسٹس، نمبر 2 سینئر پیونی جج، نمبر 3 تھرڈ موسٹ سینئر جج یعنی چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اینڈ 2 ججز، جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج، اور تیسرے نمبر پہ تھے جسٹس منیب اختر صاحب. اب یہ 3 کی کمیٹی بن گئی. انہوں نے کیسز کو فکس بھی کرنا تھا اور بینچز بھی کانسٹیٹیوٹ کرنے تھے کہ کون سے بینچ کے سامنے کون سا کیس لگے. اب اس سے ایک پرزمپشن یہ آئی ہے کہ حکومت کو کچھ تکلیف ہوئی اس کمیٹی سے، کیونکہ اس میں جو میجورٹی تھی وہ سینئر پیونی جج اور جسٹس منیب اختر. اگر 2 کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیس بینچ 1 کے سامنے نہ لگے تو نہیں لگے گا، اور یہ کیس فلاں جج کے سامنے لگے تو لگ جائے گا، اور یہ کیس لگے ہی نہ تو نہیں لگے گا، اور لگے تو لگ جائے گا. اب تیسرا پوائنٹ آ گیا کہ اب جو ترمیمی آرڈیننس آیا وہ کیوں آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ گورنمنٹ نے لیجسلیٹو پاور یوز کی. لیجسلیٹو پاور یوز کر کے انہوں نے جو چیف جسٹس کا پاور تھا اس کو ایکسیڈ کر دیا، اس کو بڑھا دیا. اس میں ایسے پاور آ گیا کہ کمیٹی تو وہی 3 ججز پہ ہی ہے، لیکن جو تھرڈ ہے یعنی کمیٹی وہی فکسیشن کمیٹی ہے جس نے کیس فکس بھی کرنا ہے اور بینچ کو کانسٹیٹیوٹ بھی کرنا ہے. بٹ دی تھرڈ پرسن از چینجڈ. ناؤ تھرڈ پرسن ڈز ناٹ مین کہ اس امینڈمنٹ میں، اس ترمیمی آرڈیننس میں تیسرا جج جسٹس منیب اختر نہیں ہو سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. تھرڈ موسٹ سینئر بھی ہو سکتا ہے، بٹ اٹ از دا ڈسکریشن آف دا چیف جسٹس کہ پہلا چیف جسٹس ہوگا، دوسرا سینئر پیونی جج یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، لیکن تیسرے جسٹس منیب اختر ہوں گے، یا چوتھے نمبر والے یا فرید صاحب ہوں گے، یا 5ویں نمبر والے امین الدین خان صاحب ہوں گے، جو کہ کر دیے گئے. Now it is the domain of the chief justice. یہ ہو گیا فرق. اب اس میں ایک عجیب سا پرزمپشن یہ آ گیا، جو پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس منیب اختر صاحب کو جو نکال دیا گیا تو اس سے شاید ان کو کوئی تکلیف ہوئی. اب بینگ اے لائر آف سپریم کورٹ اگر میں اس کو ڈیفائن کروں تو ان اکارڈنس وتھ کانسٹیٹیوشن یہ امینڈمنٹ غیر آئینی نہیں ہے، سلائٹ چینج آف رول ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک روایت یہ ہوتی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں، چاہے وہ جوڈیشری ہو، ایگزیکٹو ہو، لیجسلیٹر، دا موسٹ سینئر از پریفرڈ. اب سینیورٹی لسٹ میں اگر آپ سی جے 1 سی جے پھر سینئر پیونی پھر تھرڈ پہ دیکھتے ہیں تو خوبصورت کمپوزیشن یہی لگتا ہے کہ ٹاپ 3 جو ہیں وہ کمیٹی میں بیٹھے. اب اس کو آج چیلنج کر دیا گیا ہے. جو ترمیمی آرڈیننس ہے، یہ آپ کے چینل پہ میں بریکنگ نیوز آپ کو دوں، دا امینڈمنٹ آرڈیننس از چیلنج بیفور لاہور ہائی کورٹ. جو چیلنج کیا گیا ہے وہ اس پوائنٹ پہ کیا گیا ہے. مین پوائنٹس ہیں 2. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ
The sole objective of this ordinance is to target PTI's founding chairman Imran Khan. لاہور ہائی کورٹ میں جو چیلنج ہوا ہے. نمبر 2 is to divide the judiciary. ان 2 پوائنٹس پہ یہ چیلنج ہوا ہے اور یہ اس لیے ان کا کلیم یہ ہے کہ دس آرڈیننس از ان وائلیشن آف آرٹیکل 9, آرٹیکل 10, آرٹیکل 10A, 14, 17, 25, 37, 48 اینڈ ادرس. یہ چیلنج ہو گیا ہے. اب اس پہ ایک اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو اسپیکر ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھ لیا ہے الیکشن کمیشن کو ٹو بوسٹ اپ، تاکہ الیکشن کمیشن کا جو مورال ڈاؤن ہو گیا تھا 14 ستمبر کی کلیریفیکیشن والی ججمنٹ سے، سپریم کورٹ نے لکھ دیا واضح اور اسٹرکٹ انہوں نے سپریم کورٹ کے 8 ججز نے آرڈر لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو وضاحت مانگی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں بنتی. یہ صرف اور صرف ہمارے آرڈر پہ امپلیمنٹ کرنے میں ڈیلے کرنے کی ایک ٹیکٹک ہے. یعنی الیکشن کمیشن نے جو وضاحت مانگی ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. ویری ویری سیریس آبزرویشن از میڈ بائی دی آنریبل سپریم کورٹ، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس میں الیکشن کمیشن نے دیر کی یا کسی بھی طریقے سے ہماری ججمنٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ڈیلے ہوئی تو سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. اچھا، اس کا میں